جاوید رشید مہمان بہن کا سوال ہے کہ امام مہدی علیہ السلام پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے؟ کیا اس کے بغیر کوئی مسلمان نہیں رہ سکتا؟ یہ جے آر صاحب کی بیگم لگتی ہیں، درست ہے؟ ٹھیک ہے، آپ نے جو جگہ خالی کی انہوں نے پر کر دی ہے۔ امام مہدی پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے؟ اس کا جواب لفظ امام مہدی میں موجود ہے۔ امام مہدی وہ امام نہیں ہے جو مسجد میں امامت کراتا ہے، جس کو بعض دفعہ دنیا کی حکومتیں امام بناتی ہیں، بعض دفعہ محلے والے بنا لیتے ہیں، بعض دفعہ آپ پہ ہی مسجد بناتا آپ ہی امام بن جاتا ہے۔ وہ امام مراد نہیں ہے۔ امام مہدی سے مراد وہ امام ہے جس کو خدا خود امام بنائے۔ اب اگر بادشاہ کسی کو چپڑاسی بنا دے، پٹواری بنا دے، تو اس کے دائرے میں اس پر تو ایمان لانا ضروری ہے۔ امام مہدی بیچارہ ایسی چیز رہ گئی ہے کہ اس پر ایمان لانا ضروری نہ ہو۔ جس کو امت کا چپڑاسی نہیں بنایا گیا، امت کا امام بنایا گیا ہے۔ امام کس کو کہتے ہیں؟ پہلے وہ مانے تو سمجھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الامام جنت یقاتل من ورائہ۔ امام تو ڈھال ہے، اس کے پیچھے چلنا پڑے گا، اس سے آگے نہیں تم نکل سکتے۔ بس امت محمدیہ کو خدا جو ڈھال عطا کرے گا اس پر یہ پوچھیں کہ ہم اپنے طور پر کیوں نہ آگے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مارے جاؤ گے اگر امام سے آگے ایک قدم رکھو گے۔ تو اطاعت ایمان ہی ضروری نہیں، اطاعت بھی ضروری ہے۔ لفظ امام کے اندر یہ پیغام ہے۔ دوسرے المہدی، مہدی کا مطلب ہے ہدایت یافتہ، بندوں سے ہدایت یافتہ نہیں، اللہ سے ہدایت یافتہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہدایت یافتہ۔ یہ دونوں معنی اس میں میں مانتا ہوں، اس لیے کہ اللہ اس کو امام بنائے گا، ہدایت دے گا، ظاہر بات ہے۔ دوسرے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی ہدایت جاری و ساری، اس کو وہ بدل نہیں سکتا۔ اس لیے ہادی کا وعدہ نہیں فرمایا الامام الہادی، بلکہ الامام المہدی کا وعدہ فرمایا ہے۔ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی بھی غلام کامل ہوگا، خدا کا بھی کامل غلام ہوگا، دونوں سے ہدایت یافتہ ہوگا۔ اس کو چھوڑ کر آپ کیا کریں گے؟ جس کو خدا ہدایت دے رہا ہو، جو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پہ ہو، اس کو چھوڑ کر تو گمراہی ہی گمراہی۔ یہ سوال ہی نہیں اٹھتا کہ کیوں اس کو مانے یا کیوں اس کے پیچھے چلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی کو امیر مقرر کروں اور کوئی اس کی نافرمانی کرے تو فقد عصانی، اس نے میری نافرمانی کی۔ اور یاد رکھو ومن عصانی فقد عصى اللہ، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، تم بچ نہیں سکو گے۔ عام امیروں کی بات ہو رہی ہے، امام مہدی تو ان امیروں سے بالا تر ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لمہدینا آیتین، ہمارے مہدی کی یہ نشان ہوں گے جو آسمان اور سورج کو مقرر وقت پہ گرہ لگے گا۔ تو یہ سوال ہی بالکل عجیب ہے، یہ مولویوں کا اٹھایا ہوا سوال ہے جو بعض مسلمانوں کے دل میں جگہ پا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھو، یہ کہتے ہیں تم غیر مسلم ہو گئے ہو اس لیے کہ امام مہدی کا انکار کر دیا، اشتعال دلاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ فی الحال مسیح موت کو چھوڑ دو۔ اول تو یہ جھوٹ ہے کہ ہم کہتے ہیں تم غیر مسلم ہو گئے ہو، بالکل نہیں کہتے۔ ہم کہتے ہیں خدا کے قائم کردہ امام کا انکار ہلاکت ہے، لیکن تم محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہوتے ہو، ان کے مسلمان ہو، ہمیں کوئی حق نہیں ہے تمہیں غیر مسلم کہنے کا۔ جو دعویٰ کرتا ہے محمد رسول اللہ کا غلام ہوں، کلمہ پڑھتا ہے، اس کو غیر مسلم کہنے کا کوئی حق نہیں۔ اس لیے آپ ہمیشہ دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، ہمارا محاورہ ہے غیر احمدی مسلمان۔ کبھی بھی غیر احمدی مسلمانوں کو ہم غیر مسلم نہیں لکھتے۔ جب غیر مسلم لکھتے ہیں تو وہ لوگ مراد ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ محمد رسول اللہ سچے نہیں ہیں۔ تو جو دعویٰ کرتے ہیں سچے، ہم کون ہوتے ہیں ان کو غیر مسلم کہنے والے؟
ایک اور بات اسی ضمن میں بتا دوں کہ امام مہدی کو نہ ماننے والا گمراہ اور ظالم تو ضرور ہوگا. جو خدا کے امام کا انکار کرے وہ اپنے آپ کو ہلاک کرتا ہے، مگر اس کو بھی غیر مسلم آپ نہیں کہہ سکتے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے قرآن فرماتا ہے یہ منافقین ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں، خدا کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے. ہم جانتے ہیں، اللہ جانتا ہے کہ تو اس کا رسول ہے، اس سے بہتر اور کون جانتا ہے، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں. اس سے زیادہ بھی کسی کا اسلام فاسد ثابت ہو سکتا ہے؟ تصور کریں. آج کل جو مولوی ہمیں غیر مسلم کہتے ہیں، یہ اس لیے کہتے ہیں، دلیل یہ بنائی ہوئی ہے کہ جو تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہو تو اوپر سے محمد رسول اللہ کہتے ہو، اندر سے مرزا غلام احمد کہتے ہو. انا للہ. تم پھر خدائی کا دعویٰ کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں شرک فی النبوت کا الزام لگاتے ہو، تم تو خدا بن بیٹھے ہو. ہم خدا کی قسمیں کھا کے کہتے ہیں کہ ہم محمد رسول اللہ ہی کہتے ہیں، محمد رسول اللہ ہی مانتے ہیں، محمد رسول اللہ پر ہی درود بھیجتے ہیں. آپ ہی ہمارے دل میں، آپ ہی ہماری زبان پہ ہیں. ان کو کیا حق ہے؟ اگر حق ہے تو خدا کو ہے. خدا اس حق کو استعمال کرنے کے باوجود محمد رسول اللہ کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ ان کو غیر مسلم کہو. یہ قرآن کی شان ہے، یہ اسلام ہے. فرمایا ان سے کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے، یہ تو خدا بتا چکا ہے. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ. ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، جھانک کے بھی نہیں دیکھا. لیکن ان سے کہہ دو قُولُوا أَسْلَمْنَا، کہ مسلمانی کا دعویٰ بے شک کرتے رہے. کیونکہ جو یہ منہ سے کہہ دے گا میں مسلمان ہوں، ہمیں حق نہیں کہ اس کو غیر مسلم کہہ دے. اب آپ سوچیں تو صحیح، کبھی خدا کے لیے غیر احمدی مولویوں سے پوچھ کے تو دیکھیں کہ محمد رسول اللہ سے زیادہ منافقوں کے دلوں کا حال جاننے والا کوئی اور تھا؟ جس کو خدا خود بتا رہا تھا. ایک مثال بتائیں کہ کسی نے کہا ہو میں مسلمان ہوں، محمد رسول اللہ نے کہا نہیں تم جھوٹے ہو، غیر مسلم ہو. ساری زندگی ایک شخص کو بھی غیر مسلم آپ نے نہیں کرا. ایسے وقت میں بھی جبکہ شک کے تمام مواقع موجود تھے. حیرت انگیز رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی عز ایسا کہ جہاں خدا نے روک دیا وہاں رک گئے. ایک ذرہ بھی اس سے آگے قدم نہیں اٹھایا. خدا نے فرمایا ان کو کہو بے شک مسلمان کہو. آپ نے ہمیشہ مسلمان کہنے والے کو مسلمان ہی کہا اور کسی ایک دعوے دار اسلام کو غیر مسلم قرار نہیں دیا. کوئی ضعیف سی حدیث بھی لا کے دکھا دیں، کبھی دکھا نہیں سکتے. ایسا واقعہ کبھی نہیں ہوا. لیکن اگلا قدم کسی اور کو بھی اجازت نہیں دی. اپنا یہ حال تقویٰ کا اور خدا کی فرما برداری کا کہ جنگ بدر کے وقت جبکہ مسلمانوں کی کمزوری کا حال سب پر ظاہر و باہر ہے، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں. کتنی کمزوری کے عالم میں تھے. صحابہ خوش ہوتے ہوئے محمد رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. یہ عرب کا ایک مشہور پہلوان جس کے نام سے لوگوں کے دل دہلتے ہیں، وہ آیا ہے کہ میں اسلام کی طرف سے لڑوں گا. محمد رسول اللہ نے فرمایا مجھے کسی مشرک کی ضرورت نہیں، میرا خدا کافی. عظیم الشان ہے. تم خوش ہو رہے، صحابہ خوش ہو رہے تھے. محمد رسول اللہ کا مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، لے جائے اپنی پہلوانی. اس نے کہا یا رسول اللہ میں ایمان لاتا ہوں، مسلمان ہو جاتا ہوں. اور وہ کہا ٹھیک ہے اب لڑو. عجیب شان ہے. کیسا تقویٰ، کیسا انسانی حقوق کا محافظ نبی تھا. یہ نہیں کہا کہ صاف نظر آ رہا ہے تم جھوٹ بول رہے ہو، دل چاہ رہا ہے لڑنے کو. اس نے اپنا انتقام لینا تھا اصل میں مشرکوں سے. اپنا اس کو کوئی رشتہ دار مارا گیا تھا ان کے ہاتھوں، اہل مکہ کے ہاتھوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا ٹھیک ہے آ جاؤ تم مسلمان کہتے ہو تو مسلمان ہو. اپنا یہ فعل اور صحابہ کے اوپر ایسی سخت نگرانی کہ کسی دعوے دار کو جو اسلام کا دعویٰ کرے غیر مسلم نہیں کہنا.
آپ نے ایک موقع پر یہ اسوہ دکھایا، ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، ایک جہاد کے موقع پر، غالباً بدری کا تھا یا کوئی اور مجھے یاد نہیں، مگر ایک جہاد کے موقع پر ایک بڑے نامی پہلوان کو میں نے بڑی مشکل سے زیر کیا، اس کو زمین پر گرایا، اس کی چھاتی پر بیٹھا اور اسے میں ذبح کرنے لگا یا نیزہ گھونپنے لگا، جو بھی اس وقت ضرورت تھی، تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ۔ میں نے کہا دھوکہ دے اس وقت، اب جب کہ موت سر پہ کھڑی ہے، میں نہیں مانتا تمہارا لا الہ الا اللہ، اور میں نے اس کو قتل کر دیا۔ وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ناراض ہوئے، اتنے ناراض ہوئے کہ میں نے کہا کاش میں آج سے پہلے پیدا نہ ہوا، کاش میں آج سے پہلے مسلمان نہ ہوا۔ اور بار بار یہ فرما رہے تھے حل لا شققت قلبہ، حل لا شققت قلبہ، تو نے دل چیر کے کیوں نہ دیکھ لیا؟ وہ سچ بول رہا تھا جھوٹ بول رہا تھا، کون ہے جو دل چیر کے دیکھ سکتا؟ پھر فرمایا ایک اور حدیث میں روایت یہ ہے کہ بتا جب قیامت کے دن اس کا لا الہ الا اللہ تیرے خلاف گواہ کھڑا ہوگا تو کیا جواب دے گا؟ محمد رسول اللہ کا تو یہ انکسار ہے اپنے رب کے حضور، یہ عاجزی آپ نے اپنے بندوں کو سکھائی۔ تم کوئی عالم الغیب نہیں ہو، عالم الغیب خدا جو مجھے بتاتا ہے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، اس نے بھی اجازت نہیں دی کہ دعوے دار اسلام کو میں غیر مسلم کہوں، تو تمہیں بھی اجازت نہیں میں دوں گا۔ آج کے مولوی خدا بھی بن بیٹھے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہمسر نعوذ باللہ، ان سے بھی بڑھ کر دین کو سمجھنے والے ہو گئے ہیں، اور مسلمان سادہ لوگ سمجھتے نہیں ان باتوں کو۔ آپ کو کہتے ہیں، اخباروں میں بیان دیتے ہیں کہ احمدی سادہ لوگ مسلمانوں کو دھوکہ دے کر احمدی بنا لیتے ہیں، یہ کہتے ہیں نا۔ تو اب بتائیں سادہ لوگ آپ ہیں جو ان کی باتیں مان جاتے ہیں، ہماری باتیں ماننا تو سادہ لوگ کہلا ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہم مشکل رستوں کی طرف بلاتے ہیں۔ کوئی سادہ لوگ اپنی مرضی کی بات تو مان جاتا ہے، اپنی مرضی کے خلاف باتیں کیسے مان سکتا ہے؟ عجیب سادہ لوہی ہے ان مسلمانوں کی جو احمدی ہو رہے ہیں ان کے نزدیک۔ جب ان کو کہتے ہیں احمدی ہو جاؤ، ان کے ماں باپ ان کو آگ کر دیتے ہیں، ان کا منہ دیکھنے کے روادار نہیں رہتے، ان کی جائیدادیں چھینی جاتی ہیں، ان کو گلیوں میں گھسیٹا جاتا ہے، ان پر مقدمے بنائے جاتے ہیں، ان کو مارا جاتا ہے۔ کہتے ہیں بڑے سادہ لوگ ہیں۔ بیوقوف تم ہو، سادہ لو تم ہو کہ کوئی سادہ لوہی میں یہ مصیبتیں اٹھایا کرتا ہے۔ جب تک صداقت دکھائی نہ دے اس وقت تک کوئی اسلام میں قربانی نہیں کر سکتا۔ یہی حکمت ہے کہ انبیاء اور ان کے ساتھیوں کو مصیبتوں میں سے گزارا جاتا ہے۔ نعوذ باللہ خدا ان کا دشمن تو نہیں تھا، ان سے سب سے زیادہ پیار کرتا تھا۔ اگر ایمان آسان ہو جاتا، اگر ایمان کی قیمت نہ دینی پڑتی، تو پھر جتنے جھوٹے بے ایمان تھے وہ دولتیں اکٹھی کرنے کے لیے، مفت کی سرداریوں کے لیے سب سے پہلے ایمان لانے والے ہوتے ہیں۔ لیکن ایمان کی قیمت دینی پڑتی ہے، جان قربان، عزت قربان، دولت قربان، تعلقات قربان، رشتہ داریاں قربان۔ اس کو سادہ لوہی کون کہہ سکتا ہے؟ کچھ سمجھا ہے، کچھ دیکھا ہے انہوں نے تو ایمان لائے۔ اس لیے سادہ لوگ وہ ہیں جو آرام کی زندگی میں چلے جا رہے ہیں، ان کی باتیں مان رہے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے کیا ضرورت ہے مصیبت میں پڑنے کی، ٹھیک ہے دیکھی جائے گی۔ تو آپ سادہ لوگ نہ بنیں، غور کریں احمدیت کے پیغام پر، یہ ایک حقیقت بن کر ابھر چکی ہے، اور یہ دیکھیں کہ اگر وہ سچے ہیں کہ ہم غیر مسلم ہیں تو ہم سب کو ایک غیر مسلم نے اسلام کیوں سکھا دیا؟ وہ کیسا مفتری نکلا کہ سب سے زیادہ نمازیں پڑھانے والا بن گیا، سب سے زیادہ نیکی کی تعلیم دینے والا بنا، قربانی کی تعلیم دینے والا بنا۔ اس کو مان کر لوگ پیسے قربان کرنے لگے ایک ایسے رستے پر جس پر چلنا بڑا مشکل ہے۔ عزت بھی گئی، جان بھی گئی۔ یہ کیا رستہ ہے؟ یہ اسلام کا رستہ ہے۔ محبت پیدا کر دی، قومی تفریقیں اڑا دی، ایک انگریز مسلمان، ایک پاکستانی مسلمان، ایک افریقی مسلمان، یوں بھائی بھائی ہو گیا کہ جیسے نسلیں غائب ہی ہو گئی ہیں بیچ میں سے۔ مشرق سے مغرب تک جو اخوت پیدا کی ہے امام مہدی نے، اس کی کوئی مثال تو دکھاؤ دنیا میں کہیں۔
اور یہ اخوت سچائی کی نشانی ہے، نہ کہ جھوٹ کی۔ قرآن کریم فرماتا ہے انما المومنون اخوہ، مومن تو یقیناً مومن ہی ہیں جو بھائی ہوتے ہیں۔ اب بھائی بھائی بنے ہوئے ساری قومیں بھائی بھائی بن رہی ہیں، یہ کہتے ہیں غیر مسلم۔ تو مسیح موعود عجیب نکلے ہیں کہ نعوذ باللہ ان کے نزدیک سب سے بڑے مفتری، سب سے بڑے خدا پہ جھوٹ بولنے والے، اور پھیلا رہے ہیں اسلام کی روح پھیلا رہے ہیں، نیکیاں قائم کر رہے ہیں۔ اب آپ کو جب ہم بلاتے ہیں تو جس دن آپ ایک لمحہ کے لیے بھی محسوس کریں کہ اسلام سے ہٹ کر کوئی بات کہتے ہیں، کوئی جبر ہے، اسی وقت منہ پھیر کے واپس جا سکتے ہیں۔ لیکن لوگ آتے ہیں ٹھہرنے کے لیے، قربانیاں دے کر آتے ہیں اور ٹھہر جاتے ہیں، اور ان کو جو مزہ قربانیوں کا ملتا ہے، دوسرے لوگوں کو عیش و عشرت میں اس مزے کا تصور بھی کوئی نہیں۔ میں نے دیکھا ہے جب میں کسی احمدی سے ناراض ہوتا ہوں، اول تو یہ بھی آپ کو بتانے والی بات ہے کہ ساری دنیا میں اگر اخلاق پر کسی ایک مرکز کی نظر ہے تو جماعت احمدیہ ہے۔ آپ جو مرضی کرتے پھریں، کوئی مولوی آپ کے گھر کے دروازے کھٹکا کے آپ کو سزا نہیں سنائے گا، پرواہی کوئی نہیں۔ مسجد کو چندہ دے دیں، شراب بیچیں، حرام کھائیں، جو مرضی کریں، ناچیں گائیں، کچھ پرواہ نہیں ہوگی مولوی کو آپ کے دین۔ احمدیت میں دلچسپی لیں تو آگ لگ جائے کہ خبردار جو ان کے پاس گئے۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام تو کردار کا نام ہے، اسلام تو تعلیم ہے جو عمل صالح سکھاتی ہے۔ تو اسلام سے تو محبت ہوئی نا ان کو۔ اگر اسلام سے محبت ہوتی تو ان کی راتوں کی نیندیں حرام ہو جاتی۔ پاکستان کی گلی گلی میں ظلم ہو رہے ہیں، جھوٹ بولا جا رہا ہے عدالتوں میں، بچے چرائے جا رہے ہیں، بچوں سے زیادتیاں ہو رہی ہیں، دولت کی خاطر بلیک میلنگ، قتل و غارت، اور پارٹیاں، تفریق، نفرت کی تعلیم، صوبائی تفریق، مذہبی تفریق، یہ اسلام ہے؟ اگر نہیں ہے تو مولویوں کو نیند کیسے آتی ہے چین سے؟ کوئی نظام ہے جو عالم اسلام کی اخلاقی نگرانی کر رہا ہو؟ مگر میں آپ کو بتاتا ہوں وہ یہاں ہے، اور صرف احمدیت میں۔ امریکہ میں کوئی شخص کسی دوسرے سے زیادتی کرتا ہے، احمدی ہو یا نہ ہو، یعنی جس سے زیادتی کی جا رہی ہے وہ بے شک نہ احمدی ہو، کہتا ہے جھوٹا، اس کو خط مجھے لکھتا ہے کہ آپ کی احمدی سے یہ توقع نہیں تھی، اس نے مجھ سے معاہدہ کیا اور معاہدے سے پھر گیا۔ کینیڈا میں ایک آدمی اٹھتا ہے، مجھے خط لکھتا ہے کہ آپ کی جماعت سے تعلق رکھتا ہے، اس نے یہ حرکت کی ہے۔ فجی سے خط آتا ہے، آپ کی جماعت سے ایک تعلق رکھتا ہے، اس نے یہ حرکت کی ہے۔ اور ہر خط کی پیروی میں، خواہ وہ پاکستان سے آئے، یورپ سے آئے یا امریکہ سے آئے، فوراً کارروائی ہوتی ہے۔ اگر تحقیق سے ثابت ہو کہ کسی احمدی نے ظلم کی راہ اختیار کی ہے تو ہم کہتے ہیں تم آزاد ہو، اپنا رستہ الگ پکڑ لو، ہمارے اندر اب تمہاری کوئی جگہ نہیں۔ اگر کوئی زیادتی کرتا ہے بعض لوگ، ہم کہتے ہیں تمہارے سے چندے لینے بند، اگر اور کچھ نہیں تو جس نے حرام مال کھایا ہے اس کی چندے کی جماعت کو کوئی ضرورت نہیں۔ اور لوگ آج اگر مولوی آپ سے چندہ لینا بند کرے، آپ کہیں شکر ہے خدا کا، روز آگے دروازے کھٹکھٹاتے تھے، کچھ نکالو، ہماری چھٹی ہوئی۔ وہ احمدی روتا ہے، اس کی زندگی حرام ہو جاتی ہے، خط پہ خط لکھتا ہے کہ مجھے اس جہنم سے نکالیں، مجھے اپنے روپے سے نفرت ہو گئی ہے، جب تک میں خدا کا حصہ نہ ڈالوں مجھے چین نصیب نہیں ہو سکتا۔ یہ اسلام ہے، اس کی طرف ہم آپ کو بلاتے ہیں، آپ کا کیا نقصان ہے؟ محمد رسول اللہ کے کلام کی طرف بلاتے ہیں جو آپ پر نازل ہوا، محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے اس کلام کی طرف بلاتے ہیں جو حدیث ہے یا سنت ہے، اور اس کے دفاع میں ہم سب سے بڑے پیش ہیں۔ تو اس مہدی کو مان کے آپ کا نقصان کیا ہوگا؟ فائدہ ہی فائدہ ہے، اور یہی سچائی کی نشانی ہے۔ باقی فیصلہ تو دعا سے کرنا چاہیے، غور کر لیں، یہ حقائق ہیں جن کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ جو چاہے مولوی تقریریں کر جائے آپ کے پاس آ کے، مسیح موعود کو گالیاں دے گا نا، اس کے سوا اس کے پاس کچھ نہیں۔ اگر گالیوں کی وجہ سے آپ متاثر ہو کے نفرت کرتے ہیں تو جتنی گالیاں محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہیں گزشتہ 1400 سال میں،
सारी दुनिया में किसी नबी को इतनी गालियां नहीं दी। सिर्फ यूरोप ने करोड़ा सफ़े शाया किए और उनके मुंह काले कर दिए गालियां दे देकर। आज भी सलमान रुश्दी पैदा हो रहे हैं। तो क्या गालियों की वजह से ये बनी नौ इंसान का हक है कि उस रसूल से मुंह मोड़ लें? दलीलें मांगनी चाहिए, किताब पर मबनी, कुरान पर मबनी। खातम के माने आए और बात करें, वो ठीक कहता है या ये ठीक कहते हैं। वफात मसीह, जिंदगी मसीह की, इस पर सवाल उठाएं। तालीम पर गौर करें कि कौन सी तालीम ऐसी है जिसमें इनको इस्लाम से मुखालिफ बात दिखाई दी है। कुछ नहीं दिखाते, आपको बताते भी नहीं, वहां आकर जुबानें बंद। इसलिए सच्चाई तो बोलती है, मुश्क आनस्त के खुद भी गोयत, ना कि अत्तार भी गोयत। मुश्क तो वो होता है जो खुद बोल खुशबू देता है, ना कि अत्तार ही कही जाए कि मुश्क है। तो आप अहमदी से अहमदियत की सदाकत को पहचान सकते हैं, उसकी जिंदगी से, उसके किरदार से, उसके उठने बैठने से। वो है तो मुसलमान है, वरना कुछ भी नहीं। उसका वजूद कुछ और हो ही नहीं सकता। और मसीह की ये बात याद रखें, ये भी तो एक मसीह का दावेदार है कि दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। अगर झूठा हो तो गंदे फल पैदा करेगा, अगर सच्चा हो तो मीठे और पाक फल पैदा करेगा। हर फल उस मिजाज का नहीं हो सकता, मगर अक्सरियत देखी जाती है। तो अल्लाह ताला आपको तौफीक दे। आखिरी बात यही है कि दुआ करें और फैसले से पहले अल्लाह से पूछ लें। सबसे अच्छी बात यह है, अल्लाह इसकी तौफीक अता फरमाए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, बस अब नारों का वक्त नहीं है, अब दुआ है, बैत है, तो ऐलान करें सर। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वो लोग जिन्होंने बैत की ख्वाहिश का इजहार किया है, अभी उनकी बैत हो जाएगी। यहाँ खदीजा आई हुई हैं, वो कहाँ बैठी हुई हैं? हाँ, उनसे कहो वो वहाँ शामिल हो जाए। वो चाहती थी मैं भी बैत करूँ। अमेरिका से जो बेटी लड़कियां आई हैं ना, उनको कह देना आ जाए। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह, ये सवाल की तरफ से बड़ी सादत दिखाई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। नीचे के अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, यहीं बैठ। कुछ ख्वातीन की तरफ भी हैं जी। इस वक्त 14 हैं जिन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया था। आपने भी आ जाए। फिर आगे मेरे हाथ में आपके हाथ के ऊपर रखूंगा, जो अपनी हथेलियां रखते हैं ना। आ जाए आप, तशरीफ लाइए, तशरीफ लाइए, आ जाए आप। इनको आने दो, तशरीफ लाइए। अच्छा जी, अब मैं जो अल्फाज कहूंगा मेरे पीछे दोहराएं। अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।
آج میں طاہر کے ہاتھ پر بیعت کر کے جماعت احمدیہ مسلمہ میں داخل ہوتا ہوں۔ میرا پختہ اور کامل ایمان ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ میں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو وہی امام مہدی اور مسیح موعود تسلیم کرتا ہوں جس کی خوشخبری حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ مسیح موعود علیہ السلام کی مقرر فرمودہ 10 شرائط بیعت کا پابند رہنے کی کوشش کروں گا، دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا، خلافت احمدیہ کے ساتھ ہمیشہ وفا کا تعلق رکھوں گا اور بحیثیت خلیفۃ المسیح آپ کی تمام معروف ہدایات پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ رب انی ظلمت نفسی واعترفت بذنبی فاغفر لی ذنوبی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں۔ اے میرے رب، ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا اور ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں۔ تو ہمارے گناہ بخش، تو ہمارے گناہ بخش، تو ہمارے گناہ بخش، کہ تیرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں۔ آمین۔ دعا میں شریک ہو۔